اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 148 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف۔ اب بار بار یہاں اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ چاہے مشرق سے ہو، چاہے مغرب سے، چاہے جنوب سے، جہاں سے بھی تم نکلو تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یعنی یہ حکم لَلْحَقُّ یہ ضرور حق ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ حکم جو خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں کی، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ بار بار تاکید کی جا رہی اس لیے کہ بہت اہم حکم ہے کہ جہاں سے بھی تم نکلو بس تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَحَيْثُ جہاں سے ما کنتم تم ہو فولوا پس کر لو وجوہکم اپنے چہرے کو شطر اسی کی طرف، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے دلی میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کس لیے بار بار اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں؟ لِأَلَّا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتاً کوئی دلیل، یعنی کوئی یہ دلیل نہ دے سکے کہ ابھی بھئی فلاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور فلاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی دلیل نہ دے سکے تمہارے خلاف۔ اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ اب جو اہل کتاب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، اس حکم کو نہیں اپنایا، یہود اور نصارہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو واخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب یہ جو یہود اور نصارہ ہیں تم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، ان سے نہیں ڈرنا، کس سے ڈرنا ہے؟ واخشونی مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے نا یہ حکم ہے۔ یہاں آپ دیکھیں بہت ساری عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہمیں دیکھ کر وہ پردہ کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر آپ پردہ نہ کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے پردہ کریں، تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پردہ کریں گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائیں گے۔ مجھ سے ڈر کر پردہ کریں گے تو کوئی بھی فائدہ اس کا نہیں ہے، وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، یعنی لوگوں سے ڈر کر کوئی عمل نہیں کرنا آپ نے، میں نے واخشونی مجھ سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو مکہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو اسی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ فتح مکہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ تو آپ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر آپ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا نہیں مان رہے، پیروی نہیں کر رہے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔
کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسول ایک رسول منکم تم ہی میں سے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تم ہی میں سے۔ اب اگر کسی اور علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے تو کوئی ان کو پہچانتے ہی نہ، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے رسول بنا کر بھیجی، یعنی ہر شخص مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جیسے رسول بھیجا تم میں سے، یتلو و تلاوت کرتے علیکم تم پر آیاتنا ہمارے احکامات، یعنی اللہ کے رسول کی کیا ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت یعنی سنت دانائی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں ما لم جو نہیں تکون تم تھے تعلمون تم جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ باتیں تمہیں سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے احکامات کو یاد کرو، اللہ کے دین پر ڈٹے رہو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کی رحمتیں برکتیں بھی اللہ نازل فرمائیں گے۔ تو مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اور میں پیروی کریں گے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ جتنا مرضی کہے میں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا تو وہ کفر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، اگر یہ آنکھیں اللہ کے حکموں کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اسی طرح یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اسی طرح یہ دماغ، اسی طرح یہ جوانی، جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر انہی آنکھوں سے برائی کو دیکھا جا رہا ہے، انہی ہاتھوں سے اگر چوریاں اور برائیاں کی جا رہی ہیں، اسی جوانی کو اگر مس یوز کیا جا رہا ہے تو یہ ناشکری ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔